عامل اپنے شیطانی علوم میں ماہر بننے کے لیے اس قدر سفاک ہو چکا تھا کہ اسے انسان اور جانور میں بالکل فرق نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ رشیدہ کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس سے پہلے جو خواتین اس نے غائب کروائی تھیں، ان کے جسموں کے کچھ حصوں کا گوشت اس وقت اس کے معدے میں پہنچ چکا تھا۔ انسانی گوشت کا ذائقہ اس قدر لذیذ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان یا جانور کے منہ کو لگ جائے تو بڑی مشکل سے ہی اسے دوسری چیزوں کی جانب رغبت ہوتی ہے۔ وہ اس میں اس قدر دور جا چکا تھا کہ اس کا واپس لوٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ رشیدہ نے حسب وعدہ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک 10 سال کا بچہ مہیا کر دیا تھا، جسے اس نے اپنے آستانے پر پہنچنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کٹیا میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی کٹیا چونکہ شہر سے باہر جنگل کے اندر درختوں کے جھنڈ میں تھی، اس لیے فوری طور پر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس بچے کے ساتھ بھی اس نے وہی وحشیانہ سلوک کر کے اپنے گرو شیطان کو اس کا مغز پیش کر دیا تھا، جس کے عوض وہ اسے سفلی دنیا کا ایک وظیفہ دے چکا تھا۔ رشیدہ کو اس نے ایک روز شام کے وقت اپنے آستانہ پر بلوایا اور نفیسہ کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا کہ وہ صرف رشیدہ کو اپنے آستانے پر بلا رہا ہے۔ رشیدہ کے وہاں پہنچتے ہی اس ڈھونگی نے مکرانہ طریقہ سے ایک ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھما دیا تھا جس میں کوئی سیاہی مائل سی چیز تھی۔ ایک نظر میں وہ موبل آئل ہی لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے ورد کرتے ہوئے رشیدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس میں سے ایک ایک گھونٹ پیتی رہے، رشیدہ اس کا اشارہ دیکھتے ہی پیالے میں سے وقفے سے گھونٹ پیتی رہی۔ ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی پیے ہوں گے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر ایک جانب جا گری۔ اس کے گرتے ہی اس ڈھونگی عامل نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کی ایک تسبیح کو ایک جانب پھینکا اور جلدی سے زمین پر گری ہوئی رشیدہ کی طرف لپکا۔ اس دوران وہ آواز دے کر اپنے ایک ساتھی کو اندر بلا چکا تھا جو ایک ہٹا کٹا شخص تھا جس نے سیاہ چولا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھونگی عامل سے زیادہ خباثت چھائی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر گری رشیدہ کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتا اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ اپنے کام پر دھیان دو اور جیسا کہا تھا ویسا کرو اور واپس آ کر مجھے اطلاع کرو، ڈھونگی نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پر کستے ہوئے کہا۔ تھپڑ کھا کر شاید وہ ہوش میں آ گیا تھا اور پھر اس نے نیچے پڑی رشیدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور جلدی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت ایک بیڈ پر رشیدہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی میز پر ایک تیز دھار چھری موجود تھی، اس کے ساتھ ایک بڑی سی پلیٹ رکھی تھی۔ ہال میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ہال آستانہ کے تہ خانے میں بنایا گیا تھا جسے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک وہی ڈھونگی عامل سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا، جو کچھ ہی دیر میں اس بیڈ کے نزدیک آن کر رک گیا جس پر اس وقت رشیدہ لیٹی ہوئی تھی۔ قریب جاتے ہی اس نے چھری اٹھائی اور رشیدہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیز دھار چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ رشیدہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، لیکن اس ڈھونگی نے جلدی سے اس کا منہ پوری طاقت سے بند کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگی، لیکن اس نے اسے اور مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کافی دیر تک تڑپنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور بیڈ پر خون بہنے لگا۔ سفید چادر تیزی سے سرخ ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے نزدیک رکھا ایک گلاس ہاتھ میں تھاما اور اس میں اس کے جسم سے بہنے والا تازہ خون بھرنے لگا۔ گلاس بھرتے ہی وہ اسے غٹا غٹ پی گیا۔ پھر اسی طرح اس نے 2-3 گلاس بھرے اور انہیں بھی اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس کا چہرہ ایک وحشی سانڈ کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خون پینے سے اس کے اندر جوش کا ایک طوفان برپا ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ خون پینے کے بعد اس نے گلاس ایک جانب اچھال دیا اور اسی چھری سے رشیدہ کے جسم کے کچھ حصوں سے گوشت کے پارچے اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ ایک ماہر کسائی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اپنے مطلب کا گوشت جسم سے اتارنے کے بعد اس نے ایک چھرے سے اس کا مغز بھی نکال کر اس پلیٹ میں رکھ لیا جس میں رشیدہ کے گوشت کے پارچے رکھے تھے۔ رشیدہ کے جسم سے تقریباً تمام خون نکل کر بیڈ پر بہنے کے ساتھ ساتھ نیچے زمین پر بھی ٹپک رہا تھا، لیکن اس شخص کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ مغز اپنے گرو شیطان کے لیے سنبھالنے کے بعد اس نے رشیدہ کے جسم کو وہیں بیڈ پر ہی رہنے دیا اور گوشت والی پلیٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے تہ خانہ سے باہر نکل آیا۔ وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے وہ کسی عورت کو قتل کرنے کی بجائے شہد کی مکھیوں کا چھتا اتار کر اس میں سے شہد نکال کر بڑے فاتحانہ انداز میں چلا آ رہا ہو۔ ایک زندہ انسان کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ پیٹ کر اس طرح مطمئن انداز میں چلنے والے کو دیکھ کر عقل حیران تھی۔ اپنی مرضی کے بچے تلاش کرنے کے لیے اسے مارے مارے پھرنا پڑتا تھا
اور شہر میں پولیس بھی ایسے مشکوک افراد کی تلاش میں سرگردہ رہتی And تھی. subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.